جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر دم اس فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا، دوسرا صبر کا۔ تلوار کا لگایا ہوا زخم تو بھر سکتا ہے، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سر عام لیتا ہے۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پہ شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا، پکار کر تو دیکھو۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں حل ہونے لگ جائیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، اور نمبر 3 نرم دل۔ جو محبتیں ہمیں توڑ کر اللہ سے جوڑ دیں، انہیں ہرگز نہیں کوسنا چاہیے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے اپنی دعاؤں کے، تو دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، یا پھر غلط فہمی سے۔ غصے کے وقت تھوڑا سا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ کام کی آسانی نہیں بلکہ اپنی بہتری کی تمنا کرو۔ مشکلوں سے گھبرانے کی بجائے مزید ہنر سیکھو۔ مسائل کے خاتمے نہیں، عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ بے وقوف بھیڑیں اپنے کسائی خود چنتی ہیں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔
کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دیتے ہیں۔ جو لوگ واقعی ہی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ خدا اپنے بندے کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر خود کو رسوا کر دیتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کریں کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ و فساد میں ایسی نہیں جو دجال سے بڑی ہو۔ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ منافق کی علامت جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ اس امت کے نوجوان ساری دنیا سے قیمتی ہیں، بس انہیں بے حیائی کا زنگ لگ گیا ہے۔ خوشحالی کا تعلق نیک اعمال سے ہے۔ جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں۔ ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوسوں قزاق کے رنگ۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بظاہر چھوٹا نظر آنے والا دل اگر وسیع کر لیا جائے تو بظاہر وسیع نظر آنے والی زمین، جائیداد، مال و دولت انتہائی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ بےعزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ جو ہوتے ہیں جو اسے کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تم سب کا خالق ہے۔ اگر ہمیں 2 گولی ڈسپرین سے زیادہ یقین اپنے رب پر آ جائے تو ہم زیادہ خوش و خرم اور توانا ہو جائیں گے۔
دنیا میں ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں جو کسی پڑھی لکھی عورت کو گھرداری میں مصروف دیکھ کر کہتے ہیں گھر ہی بیٹھنا تھا تو اتنا پڑھی کیوں تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی مکھن لگانے والی عادت کی وجہ سے سب دوست بن جاتے ہیں لیکن وہ خود کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص غیر کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو۔